جو برطانوی وزیر اعظم لیز جو ریسنٹلی جو ہے وہ ہوئی تھی، انہوں نے ریزائن کر دیا، جس کی وجہ سے پروسیسز جو آفر لیٹر کے، کیش لیٹر کے یا باقی چیزوں کے وہ سلو ڈاؤنز ہونے کے چانسز ہیں۔ دنیا میں بھی کافی زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ریسیشن وغیرہ اس طرح کے جو ہے وہ کافی مسئلوں کے اوپر بات چل رہی ہے۔ السلام علیکم۔ تو آج کی ویڈیو میں بیسیکلی ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ ریسنٹلی تقریباً کل کا دن کی بات ہے کہ جہاں برطانیہ حکومت کی جو بیسیکلی نیو اپوائنٹڈ وزیر اعظم تھی، لیز اس کا نام تھا، اس نے جو ہے وہ بیسیکلی ریزائن کر دیا۔ ان کے ریزائن کرنے کی وجہ سے بہت ساری پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس کنٹری کے اندر ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے اوپر کتنا افیکٹ کرے گا کہ ویزے جو ہے وہ ڈیلے ہوں گے، یا نئے آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں کیا ان کے آفر لیٹر اور ڈیلے ہوں گے، یونیورسٹی کا ان کا پروسیس جو ہے وہ سلو ڈاؤن کرے گی، یا کیا جو ہے وہ یہ سارا پروسیجر ہوگا۔ اس سارے کے بارے میں آپ کو تھوڑا ہونیسٹ اپنی اوپینین دیتا ہوں۔ پہلی یہ بات ہے کہ ایک بات آپ مائنڈ میں رکھیں کہ یہ جو لیز تھی جس نے ریزائن کیا ہے، یہ یونیورسٹی میں بیٹھ کے آپ کے آفر لیٹر پرنٹ نہیں کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ نہ ہی یہ بندی کسی بندے کو آفر لیٹر بھیجتی تھی، نہ یہ ویزے کے اوپر سائن کرتی تھی۔ تو اس کے ریزائن کرنے کی وجہ سے آپ کے آفر لیٹر کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کی آفر لیٹر یونیورسٹی دیتی تھی، یونیورسٹی ہی سارا پوائنٹ وغیرہ کرتی تھی، سب کچھ یونیورسٹی کرتی تھی، تو یونیورسٹی کے اس پروسیس کے اوپر کوئی ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر آپ نے کنسلٹنٹ ہی غلط چوز کر لیا ہوا ہے، آپ نے کنسلٹنٹ ہی ایک مٹھا سے چوز کر لیا ہوا ہے جو ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس آگے بھیج رہا ہے، وہ اس سے آگے بھیج رہا ہے، اور یوں کرتے کراتے آپ کا پروسیس سلو ڈاؤن ہو رہا ہے، تو اس میں لیز یا گورنمنٹ آف برطانیہ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف برطانیہ نے آپ کو آفر لیٹر نہیں دینا، بلکہ یہ آپ کی یونیورسٹی نے دینا، تو یونیورسٹی کی گورنمنٹ آف برطانیہ سے کوئی بہت زیادہ لینا دینا نہیں ہے۔ ان کے اپنے جو ہے وہ وہاں پہ کام کرنے والے بندے ہیں، انہوں نے ریزائن نہیں کیا۔ ہاں، وہ اگر ریزائن کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ پروسیس تھوڑا سلو ڈاؤن ہو۔ تو اس وجہ سے آفر لیٹر جن کے ابھی تک نہیں آ رہے اور جن کو ابھی تک جو ہے نا وہ پھنسے ہوئے ہیں، وہ اپنے کنسلٹنٹ کا دماغ کھائیں، یا کوشش یہ کریں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کنسلٹنٹ جو ہے نا وہ اپنا کوشش ایسی کر رہی ہے کہ جو آفیشیل ریپریزنٹیٹیو ہو، جس کو یونیورسٹی نے آفیشیلی بنایا ہو، ویسا کوئی کنسلٹنٹ آپ کا ہوگا تو پھر آپ کا پروسیس جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جلدی چلے گا۔ ادروائز پھر آپ کا پروسیس جو ہے وہ یہ صرف آفر لیٹر میں نہیں ہے، یہ آگے کیش میں بھی وہ سلو ڈاؤن کرے گا، وہ پھر آگے انکنڈیشنل میں بھی، وہ ویزا پروسیس میں بھی اور سلو کرے گا۔ تو وہ کیونکہ اناڑی جو کنسلٹنٹ ہے نا، وہ جو گلی محلے میں ہر دوسرے جگہ پہ جو ہے وہ کنسلٹنٹ ہر بندہ بنا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے نا آپ کا پروسیس سلو ڈاؤن ہوتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو کنسلٹنٹ ہے وہ ایک تو سلو ڈاؤن ہے، اس کو آپ فاسٹ کرنے کی کوشش کریں، پہلی بات۔ دوسری جو بات عام طور پہ آج کل پاکستان، انڈیا میں بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اس بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے برطانیہ کے اندر ریسیشن آ رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو جابز نہیں مل رہی، بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ روزگار نہیں مل رہا، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، بندے کم ہو گئے ہیں، یہ ویزے بند کرنے لگے ہیں، اور اس طرح کی نا بہت ساری جو ہے وہ خبریں جو ہے وہ یوٹیوب وغیرہ کے اوپر بھی اور نیوز کے اندر بھی، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کی سن رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ہونیسٹلی ایک چیز بتاتا ہوں کہ کل کی بات ہے، میں جہاں جاب کرتا تھا تو وہاں پہ میرے ساتھ ایک انگریز بھی کام کرتا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ سنا ہے کہ برطانیہ کے اندر ریسیشن آ رہا ہے، تو ہی واز لائک ریئلی کہ برطانیہ کے اندر ریسیشن آ رہا ہے، مجھے تو اس بات کا وہ برطانیہ کا جو ہے وہ شہری ہے، اس نے بولا کہ مجھے تو ایسی بات پتہ ہی نہیں ہے کہ برطانیہ کے اندر اس نے کہا کب آیا ریسیشن، اس نے کہا کہ کب لوگوں کو جابز نہیں مل رہی، بلکہ ہوم آفس والے جو ہے وہ بیسیکلی وہ تو لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ جابز ہیں، یہاں پہ جابز ہیں، یہاں پہ جابز ہیں۔ ہاں، کچھ چیزیں جو ہے وہ برطانوی حکومت نے چینج کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں کے جو نیشنل لوگ ہیں وہ انتہائی سست لوگ ہیں، ان میں انڈینز بھی جن کو نیشنلٹی مل گئی ہے، یا پاکستانی بھی جن کو مل گئی ہے، وہ مورگیج کے اوپر گھر لیتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے، اور برطانوی حکومت کے داماد بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ داماد بن کے وہ کہتے ہیں جی ہمیں کھانا پینا بھی دیں، ہمیں رہائش بھی دیں، اور ہمیں کوئی کام نہیں مل رہا۔ تو ہاں، ان کے جو بینیفٹس تھے برطانوی حکومت نے ان کو کم کرنے کے اوپر ضرور سوچا ہے، اور ان کو کم بھی کر رہی ہے۔ تو جو سٹوڈنٹس بیچارہ جو آیا ہی کام کرنے ہے، اس کو یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں مل رہا، بلکہ کام اس کو ملے گا ہی ملے گا۔ ہاں، ایسا ضرور ہے کہ
بندے کیونکہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اسٹوڈنٹس کافی زیادہ آئے ہیں، تو اس کی وجہ سے نا کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا، کیونکہ جنوری انٹیک میں بھی آئے، اس سے پہلے بھی لوگ آئے، ستمبر انٹیک میں بھی آئے، تو کیونکہ پچھلے 2 سال سے برطانیہ کے اندر بہت زیادہ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، تو کمپٹیشن کمپیریٹیولی زیادہ ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جابس کم ہو گئی، جابس ان کے پاس بہت زیادہ ہیں. اگر کوئی بندہ صحیح مہینوں میں جاب ڈھونڈے گا، اسکل اس کے پاس ہے اور وہ کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کو یہ ریسیشن اور باتیں نا اگر آپ کے پاس کینیڈا کی نیشنلٹی ہے، آپ کے پاس آسٹریلیا کی نیشنلٹی ہے، تو آپ برطانیہ آتے ہیں، تو پھر آپ یہ باتیں ریسیشن والی کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. لیکن آپ انڈیا سے آ رہے ہیں، آپ پاکستان سے آ رہے ہیں جہاں صدیوں سے ریسیشن چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ باتیں کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. تو اس لیے میری یہ سجیشن ہے اسٹوڈنٹس کو کہ اپنے کنسلٹنٹ کا دماغ کھاتے رہیں، کیونکہ یہ جنوری انٹیک جو ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ برطانوی حکومت اس کے بعد اپنی پالیسیز تھوڑی سی چینج کرے، کیونکہ پولیٹیکل چینجز آتی ہیں تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے رولز بھی تھوڑے سے چینج ہوتے ہیں. لیکن ابھی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کا کوئی ذرا سا بھی افیکٹ ابھی والے آفر لیٹرز کے اوپر، ابھی کیش لیٹر کے اوپر نہیں پڑے گا. اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ کا کیش اور یہ باقی چیزیں لیٹ ہو رہی ہیں، تو اس میں برطانوی حکومت یا لیز جو یہاں پہ کام کرتی ہے، جو یہاں پہ پریزیڈنٹ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ قصور سارا کا سارا آپ کے کنسلٹنٹ کا ہے. تو آپ اس کا دماغ کھائیں، اس کو بار بار بولیں. پھر ایک اور چیز میں کہتا ہوں کہ آفیشیل ریپرزینٹیٹیو سے کام کرائیں. ہر یونیورسٹی کے آفیسز ہیں ہمارے کنٹری کے اندر، موسٹلی تقریباً 50-60% یونیورسٹیز کے ہیں. کچھ یونیورسٹیز ایسی ہوں گی جن کے آفیسز وغیرہ نہیں ہوں گے، ان کو بھی آپ ای میل کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں. باقی آپ گوگل کے جا کے لکھیں کہ یونیورسٹی کا نام اور ریجنل آفس ان پاکستان اور ریجنل آفس ان انڈیا، تو آپ کے پاس جو ہے وہ یونیورسٹی کا ریجنل آفس آ جائے گا. تو وہ ریجنل آفس کے اوپر جا کے آپ جو ہے وہ کانٹیکٹ کریں، ان کو بولیں کہ میں نے اپلائی کیا ہوا ہے ان یونیورسٹی میں، تو مجھے جو ہے وہ ابھی تک آفر نہیں آیا. وہ ڈیفینیٹلی 100% آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں گے. اس کے برعکس ابھی کیونکہ جنوری انٹیک کو میں ہمیشہ سے جو ہے وہ پریشرائز کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ جنوری انٹیک میں آئیں، تو ابھی بھی کچھ اسٹوڈنٹس جنہوں نے اپلائی نہیں کیا یا ان کو آفر نہیں آیا رہا یا کسی وجہ سے ریجیکشن ہو گیا، تو وہ کچھ یونیورسٹیز چینج کرنا چاہ رہے ہیں. تو ابھی بھی اس ویک کے اندر نا تقریباً یہ جو نیکسٹ ویک اگلا جو ہے وہ منڈے سے آنے والا ہے، اس ویک کے اندر جو ہے وہ ابھی بھی کچھ یونیورسٹیز کے ایڈمیشن اوپن ہے. آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، آپ کنسلٹنٹ سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ انسٹاگرام کے اوپر آگے. تو انسٹاگرام بھائیو، پھر وہی بات کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو مجھے میسج کرتے ہیں وہ فالو نہیں کرتے، تو ان کا میسج ادر میں چلا جاتا ہے. تو بھائیو پہلے فالو کیا کرو تاکہ آپ کا جو ہے وہ میسج مجھے ڈائریکٹ ملے، اوپر سے نوٹیفیکیشن آئے تو میں فوراً رپلائی کرتا ہوں. جب نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا تو مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس وجہ سے اگر کسی کو میسج ڈیلے ہوتا ہے تو اس کو سوری بھی، اور یہ ہے کہ بھائی فالو کر کے میسج کرو تو پھر انشاءاللہ آپ کا میسج سیدھا میرے پاس آئے گا. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مزید اسی قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، یا کسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ بتا سکتے ہیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ.